تو جناب، اسلام آباد میں جو کچھ ہوا، امن کی ایک بہت ہی نازک امید تھی اور وہ ٹوٹ گئی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ کیسے صرف چند گھنٹوں کے اندر سفارتکاری کی میز فوجی محاذرائی کے دہانے پر پہنچ گئی۔ آج کی تاریخ ہے 12 اپریل 2026 اور یہ دن شاید تاریخ میں یاد رکھا جائے گا کیونکہ اسلام آباد میں امن مذاکرات مکمل طور پر ناکام ہو چکے ہیں اور اب آبنائے ہارموز میں جنگی جہاز اپنی پوزیشنیں سنبھال رہے ہیں۔ حالات بہت تیزی سے ایک انتہائی خطرناک موڑ لے رہے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ہم یہاں تک پہنچے کیسے؟ اس ساری صورتحال کی سنگینی کو سمجھنے کے لیے ہمیں پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ اسلام آباد مذاکرات اتنے اہم تھے کیوں۔ پچھلے کچھ ہفتے تو جیسے ایک رولر کوسٹر رائڈ تھے۔ صرف 6 ہفتے پہلے کی بات ہے، امریکہ اور ایران ایک تباہ کن جنگ میں پھنسے ہوئے تھے۔ پھر 2 ہفتے پہلے ایک بہت ہی نازک جنگ بندی ہوئی جس میں امید کی ایک کرن دکھائی، اور اسی امید کی بنیاد پر آج اسلام آباد میں یہ اہم مذاکرات ہو رہے تھے۔ ذرا سوچیں کہ ان مذاکرات پر دباؤ کتنا زیادہ ہوگا۔ ایک مختصر سی جنگ میں ہزاروں جانیں جا چکی تھیں، پوری دنیا کی معیشت ڈگمگا رہی تھی اور تیل کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی تھیں۔ پوری دنیا نے سانس روکی ہوئی تھی اس امید میں کہ شاید اس بار سفارتکاری جنگ پر غالب آ جائے۔ لیکن افسوس کہ ایسا ہو نہیں سکا۔ آج صبح دنیا بھر کی جو امیدیں تھیں وہ سب دم توڑ گئیں جب یہ مذاکرات اچانک بغیر کسی نتیجے کے ختم ہو گئے۔ ناکامی کا باقاعدہ اعلان امریکی وفد کے جو سربراہ تھے، نائب صدر جے ڈی وینس، انہوں نے ان الفاظ میں کیا۔ ان کے لہجے میں جو مایوسی اور تلخی تھی وہ بتا رہی تھی کہ آگے کیا طوفان آنے والا ہے۔ تو پھر سوال تو یہی بنتا ہے کہ آخر ہوا کیا؟ اتنی ساری امیدوں کے بعد یہ بات چیت کا دروازہ ایک دم سے بند کیسے ہو گیا؟ جب ہم تھوڑا گہرائی میں جاتے تو 2 بالکل الگ الگ کہانیاں سامنے آتی ہیں۔ امریکی اور ایرانی وفد دونوں ہی ناکامی کی ذمہ داری ایک دوسرے پر ڈال رہے ہیں۔ پہلے امریکی موقف کی بات کرتے ہیں۔ وہ بالکل صاف اور سیدھا ہے۔ نائب صدر وینس کے مطابق مذاکرات اس لیے ناکام ہوئے کیونکہ ایران نے اپنے جوہری پروگرام پر کوئی ٹھوس ضمانت دینے سے صاف انکار کر دیا۔ امریکہ کے لیے یہ ایک ریڈ لائن تھی، ایک ایسی شرط جس پر کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا تھا۔ اس کے بالکل برعکس ایران کی طرف سے ایک بالکل مختلف کہانی سنائی گئی۔ ان کے مذاکرات کار محمد باقر کالیباف کے مطابق اصل مسئلہ وعدوں کا تھا ہی نہیں، اصل مسئلہ تھا اعتماد کا۔ ان کا کہنا تھا کہ پچھلی جنگوں کے تجربات کو دیکھتے ہوئے امریکی وفد یہ ثابت ہی نہیں کر سکا کہ اس پر بھروسہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ اور یہ دیکھیں، یہ سلائیڈ اس بنیادی فرق کو کتنی اچھی طرح سے دکھا رہی ہے۔ ایک طرف امریکہ عزم یعنی کمٹمنٹ مانگ رہا تھا تو دوسری طرف ایران اعتماد یعنی ٹرسٹ تلاش کر رہا تھا۔ یہ بالکل 2 متوازی پٹریوں کی طرح تھا جو ساتھ ساتھ تو چل رہی تھی لیکن کبھی مل نہیں سکتی تھیں۔ مذاکرات کی ناکامی کے چند گھنٹے بھی نہیں گزرے تھے کہ الفاظ کی جنگ ختم ہوئی اور اصل ہتھیاروں کی بات شروع ہو گئی۔ صورتحال بہت تیزی سے فوجی محاذرائی کی طرف بڑھ گئی۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی رد عمل دینے میں کوئی دیر نہیں لگائی۔ ٹروتھ سوشل پر انہوں نے کہا کہ ملاقات تو اچھی تھی لیکن جوہری پروگرام پر بات نہیں بن سکی، اور اسی پیغام کے ٹھیک بعد ایک بہت بڑا حکم جاری کیا گیا۔ اور وہ حکم تھا آبنائے ہرمز کی فوری بحری ناکہ بندی کا۔ یہ کوئی چھوٹا موٹا قدم نہیں تھا، اس نے پوری دنیا کی سیاست میں ایک بھونچال پیدا کر دیا۔ اور یہ صرف کوئی دھمکی نہیں تھی بلکہ اس کے پیچھے ایک پورا 4 نکاتی منصوبہ تھا۔ پہلا قدم آبنائے سے آنے جانے والے ہر جہاز کو روکنا۔ دوسرا، ایران کو ٹول ٹیکس دینے والے کسی بھی جہاز کو بین الاقوامی پانیوں میں روک لینا۔ تیسرا، آبنائے میں ایران کی بچھائی ہوئی ساری بارودی سرنگیں تباہ کرنا۔ اور چوتھا، ایک واضح وارننگ کہ اگر ایران نے کوئی بھی حملہ کیا تو اس کا سخت جواب دیا جائے گا۔ یہ ایک بہت واضح پیغام تھا کہ امریکہ اب پیچھے ہٹنے والا نہیں ہے۔ تو بس یوں سمجھیں کہ چند ہی گھنٹوں کے اندر دنیا مذاکرات کی میز پر امن کی امید سے نکل کر آبنائے ہارمز میں فوجی مورچوں کی حقیقت تک پہنچ گئی۔ آج کا یہ تجزیہ تو یہیں ختم ہوتا ہے، لیکن ایک بہت بڑا سوال سب کے ذہنوں میں چھوڑ گیا ہے۔ سفارتکاری کے راستے بند ہو چکے ہیں، جنگی جہاز حرکت میں ہیں، تو کیا اب ایک بڑی اور تباہ کن جنگ ناگزیر ہے؟ اس کا جواب تو خیر آنے والا وقت ہی دے گا۔